ان دنوں کماؤں کے ایک علاقے میں جہاں دریائے کوسی بہتا ہے، جنگل کی کٹائی کا کام زوروں پر تھا۔ میں وہیں کام کیا کرتا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس پہاڑی پر شیر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا کہ دو لڑکیاں ہنستی کھیلتی ادھر جا نکلیں اور بے خبری میں شیر کے نزدیک پہنچ گئیں۔ شیر اس مداخلت پر ناراض ہو کر غرایا ہی تھا کہ ان لڑکیوں میں سے ایک بدحواس ہو کر بھاگی۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ اونچی پہاڑی سے لڑکتی ہوئی کئی 100 فٹ نیچے ایک گہری کھائی میں جا گری۔ دوسری لڑکی بھی بھاگی۔ شیر اس کے پیچھے لپکا اور اسے پنجہ مار کر گرا دیا۔ لڑکی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی، لیکن شیر نے اسے کھانے کی کوشش نہ کی، چونکہ اس وقت تک وہ آدم خور نہ بنا تھا۔ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ دونوں لاشیں رات بھر وہیں پڑی رہیں، ایک پہاڑی پر دوسری کھائی میں۔ 1 ماہ کے اندر اس آدم خور نے 70 افراد کو ہڑپ کر لیا۔ اگلے دن ایک اور لڑکی شیر کا شکار بن گئی۔ آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی، کوئی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ پھر ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1 مہینے میں آدم خور 28 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ 2 مقامی شکاریوں نے بھی آدم خور کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اسی شیر کا شکار ہو گئے۔ اب اس کو شیر نہیں بلکہ شیر کے روپ میں بری آتما سمجھا جانے لگا، لہٰذا پوجا بھیٹ کا انتظام کیا گیا۔ جس رات گاؤں کے چھوٹے سے مندر میں یہ رسم ادا کی جانی تھی، اس رات مندر کا پجاری غائب ہو گیا۔ پجاری کی چیخیں مندر میں موجود لوگ سنتے رہے، لیکن کوئی مدد نہ کر سکا۔ اس حادثے کے 3 دن بعد میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پانی بھرنے جا رہا تھا۔ ہم سب کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ دریا کے قریب ہمیں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً بیل گاڑی کو روکا۔ لگتا تھا شیر ہمارے بہت قریب ہے۔ بھیا گاڑی تیز چلاؤ، میرے ساتھیوں نے کہا۔ اتنے میں آواز دوبارہ آئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ سب نے بیل گاڑی سے چھلانگ لگا کر درختوں کا رخ کیا۔ اب تو میں بھی گھبرایا اور درخت پر چڑھنے کے لیے دوڑا۔ مجھے لگا کہ شیر میرے پیچھے ہی ہے۔ میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھا تو ایک لمبا تڑنگا انگریز ہاتھ میں رائفل لیے لمبی گھاس میں کھڑا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ وہ شکاری تھا۔ صاحب جلدی سے درخت پر چڑھ جائیے، شیر کہیں نزدیک ہی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ لیکن وہ میری اس حرکت پر بے پرواہی سے ہنسا اور قریب آ کر بہت صاف اردو لہجے میں بولا، ارے تم اتنا ہٹا کٹا جوان ہو کر اس طرح شیر سے ڈرتا ہے؟ لیکن صاحب وہ آدم خور ہے۔ اتنے میں اس انگریز نے اپنے منہ سے شیر کی آواز نکالی اور خوب ہنسا۔ میں بہت شرمندہ ہوا اور درخت سے اتر آیا۔ اس طرح کوربٹ صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ عجیب و غریب آدمی تھے اور شیر کی بولی بولنے میں کمال رکھتے تھے۔ انہیں جنگل کے بہت سے دوسرے جانوروں کی بھی بولیاں آتی تھیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کوربٹ عظیم شکاری ہے، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں صاحب، ان کے نام سے گاؤں کا بچہ بچہ واقف تھا۔ لوگ انہیں دیوتا سمجھتے تھے۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو گاؤں والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کو اپنے درمیان پا کر آدم خور کا خوف اور دہشت دور ہو چکی تھی۔ اچھا تم نے ان کی جان کیسے بچائی؟ ہاں واقعہ کچھ یوں ہے کہ کوربٹ صاحب روزانہ اپنے ڈاک بنگلے سے نکلتے اور گاؤں تک آتے۔ یہ فاصلہ کوئی 8-9 میل سے کم نہ تھا۔ راستہ اچھا خاصا مشکل تھا۔ راستے میں آدم خور کے علاوہ بچھوؤں چیتوں سے مدبھیڑ کا خطرہ رہتا، لیکن وہ اطمینان سے ٹہلتے ہوئے آتے۔ ان کی جرأت پر دل اش اش کر اٹھتا۔ ایک بار انہوں نے ایک ریچھ مارا اور مجھ سے کہا کہ اس کی کھال تم لے لو، اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ رستے میں انہیں اچانک سے خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنا پستول دیا اور کہا اس میں 6 گولیاں ہیں، اب آواز نکالے بغیر میرے آگے آگے چلتے رہو، مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ فضا میں طوطوں کی ٹیں ٹیں اور چڑیوں کی چوں چوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کوربٹ صاحب ایک دم سے چند قدم آگے بڑھے اور زمین پر لیٹ گئے۔ میں بھی فوراً لیٹ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں گھاس میں خرگوش کی طرح دبک کر بیٹھا تھا۔ خبردار،
بالکل حرکت نہ کرنا، انہوں نے مجھے دھیمے لہجے میں کہا، اور پھر پیٹ کے بل رینگنے لگے۔ وہ اپنے رائٹ سائڈ جھاڑیوں کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ کوئی درندہ ان جھاڑیوں کے دوسری جانب ہوگا اور کاربٹ صاحب نے اسے دیکھ لیا ہے اور اس پر فائر کرنے والے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوا۔ لیفٹ سائڈ پر موجود جھاڑیوں سے ایک بڑی جسامت کا طاقتور شیر بجلی کی طرح کودا اور کاربٹ صاحب کی طرف چھلانگ لگائی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، پر آفرین ہے کاربٹ صاحب پر، اس ذرا سے لمحے میں پلٹی ماری اور شیر کا وار خالی کر دیا، لیکن ایسا کرنے میں ان کی رائفل ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب شیر کی توجہ دونوں طرف بٹ گئی تھی۔ وہ کھڑا تھا اور اس کی دم تیزی سے ہل رہی تھی اور جبڑا کھلا ہوا تھا۔ گولی چلاؤ، کاربٹ صاحب نے چلا کر کہا۔ میں نے پستول اونچا کیا ہی تھا کہ شیر نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور اس کا پنجہ میری انگلیوں میں اڑتا ہوا نکل گیا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ کیا ہوا۔ ہوش آیا تو میں بستی میں تھا، کاربٹ صاحب میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولتے ہی پوچھا، کیا شیر مر گیا؟ شیر تو بچ گیا، لیکن تم نے میری جان بچا لی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس نے تمہارا ہاتھ زخمی کر دیا۔ 2 ماہ بعد کاربٹ صاحب نے اسے ٹھکانے لگا ہی دیا۔ یہ ہے میری داستان۔ ڈونلڈ نے کرنل کے کمرے میں جھانکا تو بستر خالی تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کرنل کہاں گیا؟ ڈونلڈ چلایا۔ اس کی بندوق بھی غائب ہے۔ اف خدایا، کہیں وہ جنگل میں تو نہیں چلا گیا؟ کرنل سائمن کے اس طرح غائب ہو جانے سے سچ پوچھئے تو میں بری طرح ہل گیا تھا۔ رات کے وقت جنگل میں انہیں تلاش کرنا حماقت تھی، پھر بھی میں ابراہیم کو لے کر مدک کی طرف روانہ ہوا۔ رات اندھیری اور بھیانک تھی۔ مجھے کرنل کے زندہ ملنے کی کوئی امید تو نہ تھی، کیونکہ آدم خور نہ سہی تو ویسے بھی دوسرے درندے جانور جان لینے کے لیے کافی تھے۔ 1.5-2 گھنٹے تلاش کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب کرنل کا زندہ ملنا محال ہے۔ واپسی پر ہم نہر کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک ایک چیتا ہمارے سامنے یوں آیا جیسے بجلی گری ہو۔ ابراہیم کے حلق سے چیخ نکل گئی اور میں بھی بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہم نے اس کی ہلکی سی جھلک ہی دیکھی، کیونکہ وہ فوراً ہی اگلے لمحے نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ قدرت نے ابراہیم کو بال بال بچایا، ورنہ وہ انجانے میں چیتے کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اگر چیتا چاہتا تو آنن فانن اس کی ٹکا بوٹی کر دیتا۔ ممکن ہے اگر ہم میں سے ایک ہوتا تو وہ ایسا کرتا، لیکن 2 لوگوں کی موجودگی دیکھ کر وہ چلا گیا۔ میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ تمام درندوں میں چیتے جیسا مکار، دغا باز، پھرتیلا اور موذی جانور اور کوئی نہیں۔ یہ کئی گھنٹے بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن خود کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ شیر کی طرح بے خوفی اور جی داری سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا چیتے کی فطرت میں نہیں۔ وہ ہمیشہ پیچھے سے آ کر دشمن کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ زخمی ہو جانے کے بعد اس کے غیظ و غضب اور کمینے پن کی انتہا ہو جاتی ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب وہ آدم خور بن جاتا ہے۔ شکاری کے لیے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ یہ بہت آسانی سے درختوں پر چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے مچان باندھنے کے منصوبے اس کے سامنے ناکام ہوتے ہیں۔ شیر کے مقابلے میں اس کی تیزی اور پھرتی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چیتے کا راستہ میں بیٹھنا بغیر وجہ کے نہ تھا، لیکن اب وقت ایسا تھا کہ ہم کرنل سائمن کی تلاش میں تھے، اس لیے اسے اگنور کیا۔ جب ہم باغ میں واپس پہنچے تو صبح ہونے والی تھی۔ ڈونلڈ باہر کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا اور اس کی بندوق پاس زمین پر پڑی تھی۔ اس وقت میں بھی سو گیا اور دن میں جاگا تو تیار ہو کر ہم تینوں کرنل سائمن کی تلاش کو دوبارہ نکلے۔ اس بار ہم نے دوسرے راستے کو چنا۔ یہ راستہ چکر کھاتا ہوا مدک جھیل تک جاتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم جنگل کے ایسے حصے میں پہنچے جہاں درخت بہت گھنے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ راستہ تنگ تھا۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے۔ ڈونلڈ سب سے آگے تھا اور اسی نے سب سے پہلے خون کے دھبے دیکھے۔ ہم نے ان دھبوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ شیر اپنے شکار کو لے کر ادھر سے گزرا ہے۔ خون اگرچہ جم گیا تھا، لیکن انگلی سے چھو کر پتہ چلتا تھا کہ یہ زیادہ پرانا نہیں۔ آگے چل کر کرنل سائمن کی بندوق دکھائی دی۔
اس کے قریب ہی اس کا ہیٹ پڑا تھا۔ کرنل کا قصہ تو ختم ہوا ڈیڈی، ڈونلڈ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا اور سسکیاں لینے لگا۔ بیچارہ ہماری غفلت کی وجہ سے مارا گیا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو مڑ آئے۔ میں نے ڈونلڈ کو دلاسا دیا اور کہا کہ اب ہمارا کام ہے کہ گاؤں والوں کو اس کی دہشت سے نجات دلائی جائے۔ شیر کے پگ مارکس یعنی پنجوں کے نشانات اور خون کے دھبوں کا پیچھا کرتے آخر ہم اسی نہر کے کنارے جا نکلے جہاں کل گھوم رہے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ شیر نے ایک جگہ سے نہر کو کراس کیا۔ نرم دلدلی زمین اور کیچڑ میں اس کے پنجوں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ نہر کے قریب لگے پودے بھی جگہ جگہ کچلے ہوئے نظر آئے۔ قدم قدم پر کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ ان نشانوں سے پتہ چل رہا تھا کہ نہر کے پرلے کنارے پر پہنچ کر آدم خور نے کچھ دیر آرام کیا اور لاش کو منہ سے نکال دیا، کیونکہ جمے ہوئے خون کے چھوٹے بڑے دھبے اور کپڑوں کے ٹکڑے خشک کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ مزید نشانات سے اندازہ ہوا کہ آدم خور نے لاش کو دوبارہ منہ میں دبایا اور اٹھا کر لے جانے کے بجائے گھسیٹتا ہوا بانسوں والے جنگل کی طرف لے گیا۔ اب ہمیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے، میں نے ابراہیم اور ڈونلڈ کو ہدایت دی۔ بانس کا جنگل شیر اور خاص طور پر آدم خور شیر کے لیے بہترین چھپنے کی جگہ ہے، اور میں اپنے تجربے کی بنا پر اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ دن کے وقت اسی قسم کے ماحول میں آرام کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی غلطی سے اسے جگا دیا تو اس کا دوبارہ ہاتھ لگنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا۔ ہوا کا رخ بھی بانسوں والے جنگل کی طرف ہے، لہٰذا ہم اس طرف سے اس جنگل میں داخل ہوں گے تو ہماری سمیل اس کو مل جائے گی، کیونکہ عام شیر کی نسبت آدم خور کی سونگھنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف سے اس جنگل میں داخل ہونا پڑے گا۔ ہم پورا چکر کاٹ کر جنگل کی دوسری طرف سے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ باہر سے یہ جنگل جتنا گھنا نظر آتا تھا، حقیقت اس کے الٹ تھی۔ اگرچہ زمین پر پتوں کا موٹا فرش بچھا ہوا تھا، پھر بھی پتہ چل گیا کہ آدم خور لاش کو کہاں لے کر گیا۔ ایک 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک کھائی تھی، جس کے آگے گھنی جھاڑیاں کانٹے سے بھری تھیں۔ اس جگہ پہلے ہمیں کرنل سائمن کی کھوپڑی اور پھر بچی کچی ہڈیاں نظر آئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ شیر بہت بھوکا تھا، اس لیے اس نے اسی جگہ لاش کو کھایا اور کھائی میں چلا گیا۔ ڈونلڈ اور ابراہیم پلک جھپکائے بغیر ان ٹکڑوں کو دیکھ رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ لگتا ہے آدم خور قریب ہی موجود ہے، میں نے چپکے سے کہا، کیونکہ جھاڑیاں بالکل حرکت نہیں کر رہیں اور کوئی جنگلی جانور کھائی میں دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ جس جگہ شیر آ جائے دوسرے جنگلی جانور وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ میں نے ابراہیم اور ڈونلڈ سے کہا کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو، چپ چاپ میرے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میں کھائی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ہمارا دشمن اسی جگہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنا پڑتا۔ چنانچہ کپڑے پھٹنے اور زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر جھاڑیوں میں سے رستہ بنایا اور آگے بڑھے۔ کھائی تقریباً 12 فٹ گہری تھی اور اس کے اندر سے انسانی گوشت اور ہڈیوں کی سڑند اٹھ رہی تھی۔ میں نے ناک پر رومال باندھا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اترنے لگا۔ جگہ جگہ جانوروں کے انڈے گھونسلوں میں پڑے نظر آئے، مگر کوئی پرندہ ان پر موجود نہ تھا۔ جیسے جیسے میں نیچے اتر رہا تھا، ڈھلان سیدھی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک چٹان پر رک کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو اترنے کا اشارہ کیا۔ کھائی خشک پڑی تھی، لیکن زمین کافی پھسلن والی تھی۔ برسات کے دنوں میں یقیناً پانی سے بھر جاتی ہوگی۔ اس کے دونوں طرف چٹانیں سیدھی کھڑی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں میرے پاس آ گئے۔ ابراہیم نے چپکے سے کہا، صاحب آپ نے شیر کی آواز سنی؟ ہم نے کان لگائے اور آواز کو سننے کی کوشش کی۔ آواز ڈونلڈ کو بھی سنائی تھی، لیکن مجھے سنائی نہ دی۔ شاید میری عمر کا اثر تھا یا پھر گھاس کی سرسراہٹ تھی۔
ابراہیم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا کہ آواز شیر کی ہے اور رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے۔ اگر یہ شیر کی آواز ہے تو اب اور زیادہ احتیاط سے کام کرنا ہوگا، کہیں اسے ہمارا پتہ تو نہیں چل گیا۔ آواز سنتے رہو۔ ڈونلڈ اور ابراہیم کے مطابق شیر 10 منٹ تک ہانپتا رہا، پھر مکمل خاموش ہو گیا۔ کوشش کے باوجود یہ اندازہ نہ ہوا کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ اب بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں نے ڈونلڈ اور ابراہیم کو پیچھے کی طرف دھیان رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا کہا، تاکہ اگر شیر پیچھے سے آ جائے تو وہ مجھے فوراً خبردار کر دیں۔ پیچھے وہی ڈھلان تھی جس سے ہم اترے تھے۔ رائٹ اور لیفٹ پر اونچی چٹانیں تھیں جہاں چڑھنا ناممکن تھا۔ صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ آگے کی جانب تھا۔ اگر ہمیں بھاگنا پڑتا تو صرف سامنے کی طرف ہی بھاگ سکتے تھے۔ آگے جا کر ایک بڑے درخت گرنے کی وجہ سے ریت کا قدرتی بند بند گیا تھا، جس سے آگے دیکھنے کے لیے ہمیں اس ریت کے ٹیلے پر چڑھنا پڑتا۔ اس سے پرے کیا ہے کچھ خبر نہ تھی۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ شیر کے غرانے کی آواز سنی۔ اب مجھے شیر کی صحیح جگہ کا اندازہ ہوا۔ وہ موذی اس ریتلے بند کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس کے غرانے کا مقصد یہی لگتا تھا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ میں نے اپنی رائفل چیک کی، ڈونلڈ اور ابراہیم کو چٹان کے ساتھ چپک جانے کی ہدایت کی اور دبے پاؤں درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ نزدیک پہنچ کر میں نے اچھی طرح دیکھا بھالا ایک طرف جنگلی جانوروں نے ایک رستہ بنایا ہوا تھا اور شیر بھی غالباً یہی رستہ استعمال کرتا تھا۔ ریت کے بند کا جائزہ لیا اور معلوم کر لیا کہ اس پر چڑھنا کچھ مشکل نہیں۔ درخت کی ایک ٹوٹی شاخ کو پکڑ کر میں نے اوپر جانا شروع کیا اور خدا کا نام لے کر بند پر چلنے لگا۔ ایک نظر ڈونلڈ اور ابراہیم کی طرف دیکھا، وہ نیچے پتھر کے بتوں کی طرح کھڑے تھے۔ میرا مقابلہ جس آدم خور سے تھا، اس کی عیاری اور چالاکی کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ ایک ایک لمحہ انتہائی جان لیوا اور خطرناک تھا۔ ممکن تھا کہ بند پر چڑھنے کے دوران آدم خور ایک دم سامنے آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں نے اوپر چڑھنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور نیچے اترنے لگا۔ لیکن اتنے میں شیر کے غرانے کی آواز دوبارہ آئی۔ مجھے اس آواز میں اپنے لیے چیلنج سا محسوس ہوا اور میں دوبارہ چڑھنا شروع ہو گیا، ایک ایک انچ اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ شیر کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ ایسا خوبصورت قوی ہیکل باروب درندہ میں نے برسوں بعد دیکھا تھا۔ اگر یہ آدم خور نہ ہوتا تو میں ہر قیمت پر اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کرتا۔ اس کا فاصلہ 20-30 فٹ سے زیادہ نہ تھا اور وہ جھاڑیوں کے نزدیک بہت اطمینان اور سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔